بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Dear students of class 8, I am your Urdu teacher Maimuna. I hope you all are well and safe with your family at home. Students, take out your Urdu book and open page number 62. ہمارے سبق کا عنوان ہے ادب کی اہمیت. ادب ایسی تحریر کو کہا جاتا ہے جس میں انسانی جذبات، احساسات اور تاثرات کے حوالے سے نئے اور انوکھے خیالات پیش کیے گئے ہوں. اچھا اور مثبت ادب وہی ہوتا ہے جس میں انسانی جذبات، احساسات اور تاثرات کے حوالے سے احسن طریقے سے معاشرتی سچائی کا ذکر کیا گیا ہو اور جذبات کا اظہار اس انداز سے کیا گیا ہو کہ اس سے معاشرے میں بگاڑ کی بجائے سدھار پیدا ہو. اچھا ادیب مایوسیوں کے اندھیروں میں بھی امید کی ایک کرن ہوتا ہے. ادب نثر کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور نظم کی صورت میں بھی. ادیب اور شاعر کی باتوں اور ان کی تحریروں میں لوگوں کے دلوں میں گھر جانے کی صلاحیت ہوتی ہے. وہ بات جو واعظ اور مقرر اپنی لمبی لمبی تقریروں کے ذریعے بھی عوام کے دلوں میں نہیں پہنچا سکتے، ادیب آسانی سے مختصر جملوں اور شعروں کے ذریعے عوام کے دلوں میں نقش کر دیتے ہیں. دنیا میں جتنی بھی زبانیں موجود ہیں ان میں ادب موجود ہوتا ہے. نثر کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرنے والا ادیب کہلاتا ہے اور شعروں کے ذریعے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرنے والا شاعر کہلاتا ہے. کسی بھی معاشرے کی تہذیب کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہو تو وہاں کا ادب جو ہے اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اس معاشرے کی تہذیب، ثقافت، عقائد کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے. ادیب معاشرے کا حصہ ہوتا ہے. وہ ایک حساس دل و دماغ کا مالک ہوتا ہے اور انسان کے جذبات کو سمجھتا ہے. چونکہ ادیب حساس دل رکھتے ہیں اس لیے معاشرتی و معاشی ناہمواریاں اور اخلاقی پستیاں ان کے روح کو بھی زخمی کر دیتی ہیں. معاشرے میں ادیب کی مثال ایک طبیب کی سی ہوتی ہے. جس طرح طبیب انسان کی تمام جسمانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، بالکل اسی طرح ادیب اپنے زور قلم سے معاشرے کی تمام برائیوں کو جڑ سے نکال باہر کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں بہت سا ایسا ادب لکھا گیا جس کی وجہ سے مسلمان قوم کی اصلاح ہوئی. مختلف ادبا کے لکھے ہوئے مضامین سے نوجوانوں کو نئی تہذیب کو سمجھنے اور اپنا راستہ متعین کرنے کی مدد ملی. رفتہ رفتہ مسلم قوم میں اپنی قوم تشخیص کا شعور پروان چڑھنے لگا. ادبا کی مخلصانہ کوششوں نے مسلمان قوم کو ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پر بیدار کر دیا. کئی شعرا جن میں علامہ اقبال سر فہرست ہیں، سوئی ہوئی قوم کو جگانے اور ان میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے نظمیں لکھی. ان شعرا کے کلام نے مسلمان قوم میں ایک نئی روح پھونک دی جس سے آزادی کی تحریک کو بہت سہارا ملا. قیام پاکستان کے بعد مختلف مواقع پر بھی مختلف نظمیں اور اشعار لکھے جاتے رہے. خاص طور پر 1965 کی جنگ کے دوران میں لکھے گئے ملی نغموں نے قوم میں ایک نئی روح پھونک دی. اس جنگ کے دوران میں کئی شعراء جوش سے بھرپور نظمیں اور نغمے لکھے. کسی معاشرے میں زندگی کو رواں دواں رکھنے کے لیے ادب ایک اہم ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادیب اپنے گرد و پیش سے دامن نہیں چھڑا سکتا. ادیب ایک ایسا فنکار ہوتا ہے جو زندگی کی قدروں کو مکمل طور پر سمجھتا ہے. وہ اپنے فنی اور جمالیاتی رنگ سے کڑوی کسیلی بات کو اس طرح ماہرانہ انداز میں پیش کرتا ہے کہ قاری پس پردہ چھپے ہوئے پیغام کو بھی سمجھ لیتا ہے اور دل برداشتہ بھی نہیں ہوتا. معیاری ادب دائمی ہوتا ہے اور ہر زمانے کے لیے ہوتا ہے. ایسا ادب صدیاں گزرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے اور لوگوں کی رہنمائی کا کام کرتا رہتا ہے. قیام پاکستان سے قبل علامہ اقبال، سر سید احمد خان، ڈپٹی نذیر احمد اور ان جیسے دوسرے ادیبوں اور شاعروں کی تصنیفات اور شاعری آج بھی زندہ جاوید ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کا کام کر رہی ہیں. لہٰذا ایک معاشرے کے لیے ادب کی اہمیت کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. امید ہے کہ اس سبق کے ذریعے ادب اور ادب کی اہمیت کے متعلق آپ کو جو آگاہی دی گئی ہے اس نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا. تھینک یو اسٹوڈنٹس. اسٹے ہوم، اسٹے سیف. اللہ حافظ.